السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، ہمیشہ خوش رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ عزت دے، قائم رہے آپ کا اور میرا پیارا وطن پاکستان، اور ہم اس کی ترقی، اس کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکال کے میری بات سنتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، بلکہ اسے آگے شیئر بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمیں نیند کیسے پوری کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اپنی صحت کا خود ستیہ ناش کر رہے ہیں، صحت کو خراب کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہم خود ہی ہیں کہ ہمیں سونے کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً ہم نے ختم کر دیا۔ یعنی کم از کم ایک انسان کو 6 سے 8 گھنٹے سونا چاہیے، اور خوب زبردست سونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ اب جو ہم مشکل سے 4 گھنٹے سوتے ہیں، وہ بھی صرف اور صرف کارروائی ہوتی ہے، اس میں بھی ہم صحیح طرح سے نیند میں نہیں جا پاتے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم ٹینشن اپنے اپنے کام کی لے رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم زیادہ ٹائم موبائل کا استعمال کرتے ہیں، دن کو کام کرتے ہیں اور رات کو دیر تک موبائل پہ، کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے، اور کوئی یوٹیوب پہ، اور لگے رہتے ہیں، حتیٰ کہ رات کو سونے کا ٹائم جو ہے وہ 11-12۔ حالانکہ مسلمان کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانے کا حکم ہے، اور پھر فجر کے ٹائم اٹھنے کا، لیکن ہمارے ہاں جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ رات کو ہم 12-1 بجے سوتے ہیں، اور صبح پھر 7 بجے اٹھ کے، یعنی نہ رات کی عشاء کی نماز کی فکر اور نہ صبح فجر کی نماز کی فکر، اور پھر سوتے بھی اس طرح سے ہیں کہ ہم خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں، سوتے کم اور سوچتے زیادہ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے عام طور پر ہم اپنے صحت خراب کر رہے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنی نیند جو ہے نا اسے پورا کرنا چاہیے۔ اپنی عادت بنا لیں، جو مرضی ہو جائے، جتنے مرضی ضروری میسج چل رہے ہوں اپنے موبائل پر، وہ سارے کے سارے اگنور کر کے اپنی نیند کا خیال کریں، سوئیں پہلے، کیونکہ نیند اتنی ہی اہم ضرورت ہے انسان کی جتنا کھانا کھانا اور جسم کو بر وقت پینے کو پانی دینا۔ یہ جس طرح سے صحت کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح سے نیند کی بھی ضرورت ہے۔ جسم کو ریسٹ دینے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم کیا ایک دن کو، کہ 12 گھنٹے دن بنا دیا اور 12 گھنٹے کا رات بنا دیا، تاکہ دن کو لوگ کام کر کر کے تھک جائیں اور پھر 12 گھنٹے ریسٹ کریں۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 12 گھنٹے سے یہ ہے کہ 8-6 گھنٹے کی بات کرتے تھے، اور اب ہم 4 گھنٹے پہ آ گئے۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ انسان کس طرح سے پیسے کمانے کی یا غیر ضروری کاموں میں لگ کے مشین بن گیا، اور ایک روبوٹ کی طرح کام کرنا شروع کر دیا، جبکہ انسان کو انسان رہنا چاہیے۔ انسان رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے وقت پر
کھانا بھی کھائے، وقت پر اپنی نیند بھی لے، اور ساتھ ساتھ وقت پر اپنے پیارے رب کی عبادت کرے، یعنی نمازیں بھی وقت پر پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ وقت پر کام کرے۔ اب دن بنایا جب اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری مارکیٹیں ہی 1 بجے کھلتی ہیں، اور پھر شاپنگ کرنے والے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں رات کو 12 بجے تک، 1 بجے تک، اور دکاندار حضرات جو ہیں، بزنس مین جو ہیں، وہ رات کو 1، 1:30، 2 بجے تک وہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض مختلف ایسی چیزیں بھی ہیں جہاں پر کھانے پینے کی دکانیں جو ہیں وہ رات کو 2، 3 بجے تک، 3 بجے تک بھی کھلی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ ہوا کہ ہم نے دن کو کام کرنے کے بجائے رات کو کام کر رہے ہیں، اور پھر جب صبح فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اس سے پہلے سو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمارے پیارے نبی کی طرف سے ہمیں جو پابند کیا گیا، ہمارے اوپر جو سسٹم بنایا گیا زندگی گزارنے کا، اس میں یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے دن کا آغاز کیا جائے، لیکن ہم ظہر کی نماز پڑھ کے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ یعنی ظہر کے ٹائم اٹھتے ہیں، اس وقت کاروبار کی طرف جاننا شروع کرتے ہیں، اور پھر فجر کے ٹائم سو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کی جو اکائی ہے، جو سسٹم ہے، جو ہمیں دیا گیا پروگرام ہے، اس کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار رہے، بلکہ ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ تو اس لیے پہلے نمبر پر سوچئے، غور کیجئے، اور اس کے بعد عمل کیجئے کہ اپنا سسٹم، اپنا دن کا گزارنے کا طریقہ جو ہے اسے بدلیے، کہ اب صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت اپنے کام میں لگ جائیے، اس سے پہلے نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے اپنے کام میں لگ جائیے، اور اپنے سسٹم کو تبدیل کیجئے۔ رہ گئی بات یہ ہے کہ گاہک نہیں ملتے، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ عادت بنا لیں گے کہ میں اپنی دکان صبح، یا میں اپنا کاروبار صبح 8 بجے شروع کروں گا، تو آپ کے گاہک 8 بجے بھی آنا شروع ہو جائیں۔ میں نے خود دیکھا ہے مارکیٹوں میں جا کے، بعض دکاندار ہیں، پوری مارکیٹ میں ایک دکاندار آیا ہوتا ہے، اور اس کے پاس گاہک بھی ہوتے ہیں، اور وہ آیا بھی سب سے پہلے ہوتا ہے، 3، 4 گھنٹے وہ دوسروں سے پہلے آتا ہے، اور پھر اس کو رات کو بھی، وہ شام کو عشاء کی نماز سے پہلے دکان بند کر کے گھر بھی چلا جاتا ہے۔ میں نے اکثر دکانداروں کو، یعنی ہر مارکیٹ میں 1، 2 دکاندار ایسے ضرور دیکھے ہیں جو اس طرح سے ابھی بھی اپنی پرانی روٹین پر، جو مذہب کے عین درست ہے، مطابق درست ہے بالکل، اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس کے مطابق وہ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کو بتا رہے ہیں۔ جیسے سرکاری دفاتر میں لوگ صبح 8 بجے آتے ہیں، اور 4 بجے، 5 بجے جو ان کے سرکاری ٹائم ہے اس پر کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے ہاں یہ بزنس مین طبقہ جو ہے، کاروباری حضرات جو ہیں، یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنی روٹین کو، اپنے سسٹم کو خود خراب کر لیا ہے، اپنی عادتیں ہم نے خود بگاڑ لی ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم صحت کے لحاظ سے بھی پیچھے رہ رہے ہیں۔ چین ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں پر اوسط عمر جو ہے وہ 65 سال ہے۔ انسان یعنی اوسط طور پر 65 سال تک زندہ رہتے ہیں، اور پاکستان میں اب اوسط عمر جو ہے وہ 40 سال رہ گئی ہے۔ یعنی 40 سال کے بعد جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے انسان، وہ صرف اس کا بونس ہوتا ہے، زبردستی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی صحت جو ہے اس کو ہم نے 40 سال میں تباہ کر لیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، صبح بر وقت اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد کچھ واک کریں، سیر کریں، اس کے بعد اپنے کاروبار کا آغاز کرنے کے لیے اپنے کاروبار کی طرف بڑھیں، اور اسی طرح سے شام کو کوشش کریں کہ شام کو بھی کاروبار جو ہے مغرب سے کے آس پاس بند کریں، اور آسانی سے بر وقت کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد نماز عشاء پڑھیں، اور اس کے بعد کوشش کریں، ابھی آپ چلو 1 بجے سوتے ہیں تو آہستہ آہستہ اپنی عادت کو بدلتے ہوئے پہلے 12 پر لائیں، پھر 11 پر آئیں، آہستہ آہستہ پیچھے کو آئیں، درست سفر کریں، اپنی زندگی کو درست سمت میں لے کر چلیں، تاکہ آنے والے کال میں زندگی میں جو آپ صحت اپنی خراب کر کے جلدی ختم کر رہے ہیں، یہ بھی ایک وہ کہہ لیں کہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی
کو آپ خود ختم کرتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک خودکشی کرنے کا طریقہ ہے۔ تو برائے مہربانی پیارے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، اپنی اس روٹین کو درست کریں، اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے، بہت سارے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جتنا بہتر انسان کو جینے کا طریقہ اس انسان کو بنانے والا رب بتا سکتا ہے، جو سسٹم اللہ سونا دے سکتا ہے اس قوم کو، اس مسلمان جو لوگ ہیں ان کو، وہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ہمارے لیے جتنا بہتر اللہ تعالیٰ کی ذات سوچ سکتی ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں سوچ سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنی عادتیں جو ہیں ان کو درست کرنا ہے، اور اپنے ملک میں اپنی روٹین جو ہے اس کو درست کرتے ہوئے بہتری کی طرف بڑھنا چاہیے۔ تو پیارے پاکستانیوں، آج کے بعد کوشش کریں گے کہ ہم جہاں پر یہ سوچ اچھی بنا رہے ہیں کہ ہم سچ بولیں گے، جھوٹ بولنے سے بچیں گے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے، اسی طرح سے ہم اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اپنا کاروبار، اپنا سسٹم، سارا دن کا کام کا جو ہے اس کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ کیوں کہ جس طرح سے یہ واحد مذہب ہے ہمارا پیارا مذہب اسلام، جو کہ نہ صرف زندگی کو اچھے طریقے سے بتانے کے طریقے بتاتا ہے، نہ ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کی صحت کا خیال بھی رکھتا ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، ہم حد الوسیع کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے آس پاس کے ماحول کو بہتر کریں۔ جو مختلف قسم کی ہم نے مشکلات اپنی زندگی میں ڈال کر اپنی زندگی کو وقت سے پہلے نقصان پہنچاتے ہیں، پہلے ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے۔ پہلے نمبر پر اپنی صحت کا خیال رکھیے، تندرست رہیے، اور اپنے قوم، اپنے خاندان کے لیے کام کیجیے، اور اس میں ترقی میں اپنا حصے کا کردار ادا کیجیے۔ آنے والا کل آپ کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے تمام پاکستانیوں کا اچھا ہو۔ پاکستان زندہ باد۔